باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی درود بر محمد وعلی بیتہ مالک زمین و زمان کے ظہور میں تعدیل کے لیے تمام احباب مل کے درود پاک کی تلاوت کریں۔ سلامتی کے لیے درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے حبیب قسم ہے تیرے پاکیزہ چہرے کی جو سورج کو شرما دے اور تیری ان پاک زلفوں کی کہ جن سے رات تاریکی بھیک میں مانگے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے یقیناً تجھے نہیں چھوڑا۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ دے گا کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو جائے گا۔ حرامی جن کا یتیما فآویٰ، میرے حبیب کہ ہم نے آپ کو بے مثل نہیں پایا۔ میں نے بالکل آج اسے سمیٹنے لگا ہوں اور میں پچھلی بات جلدی یاد کرا کے جو میں بحث کر چکا ہوں، اب اسے زیادہ دوبارہ شرح کی میرے خیال میں ضرورت نہیں محسوس کرنی چاہیے آپ کو۔ ہم نے آپ کو بے مثل پایا پس پناہ دی، میرے حبیب ہم نے آپ کو زال پایا، ہم نے آپ کو محبت میں ڈوبا ہوا پایا۔ میں نے زال پہ باقاعدہ 2 دن گفتگو کی ہے، اس کے بعد زال کا معنی کم از کم اس آیت میں گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کو محبت میں ڈوبا ہوا پایا۔ عزیزان گرامی، کل جو خود گمراہ ہو وہ ہدایت کے لائق نہیں ہوتا، وہ ہادی ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ میں جلدی آپ کو بتا دوں، دیکھیے ہادی ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ہادی، کسی قوم کا ہادی رہنما وہ ہو سکتا ہے جو اس پوری قوم کا وسعت کا علم رکھتا ہو، جو اپنی امت کا علم نہ رکھتا ہو، وہ ہادی ہونے کے لائق نہیں۔ جو ٹیچر اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کا علم بھی نہ رکھتا ہو کہ میری کلاس میں طالب علم کتنے ہیں، وہ اس کلاس کا استاد ہونے کے لائق نہیں ہے۔ جس ٹیچر کی نظریں اپنی کلاس کے ہر طالب علم پہ نہ ہو، وہ استاد ہونے کے لائق نہیں۔ جس ہادی کی نظریں اپنی امت پہ نہ ہو، وہ ہادی ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ اس دن سے لے کر قیامت تک جتنی امت ہے میرے نبی کی، اگر سب پہ نظریں نہیں تو ہادی ہونے کے لائق نہیں۔ جو لست و ادری کہے وہ ہادی نہیں ہوتا۔ یہ شرط ہے کہ ہادی لست و ادری نہیں کہتا، یعنی ہادی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، گھر والوں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جو یہ کہے وہ ہادی نہیں ہو سکتا۔ ہادی کبھی عاجز نہیں آتا۔ ہادی سے جب جہاں جس وقت جیسا معجزہ مانگا جائے، وہ کسی کی منتیں کر کے معجزہ نہیں دکھاتا۔ ہادی عین الاعجاز ہوتا ہے۔ پہلا جملہ اس کرنے لگا ہوں، ہادی وجود معجزہ ہوتا ہے۔ جتنا بڑا ہادی اتنا بڑا معجزہ نما۔ حضرت موسیٰ، لیکن کائنات میں ایک ہے میرے پاک نبی کی ذات جو عین معجزہ ہے۔ باقی سارے نبی ایجاد سے معجز نما ہے، میرے نبی خود معجزہ ہے۔ حضرت صالح کا معجزہ ناکا تھی، حضرت صالح ناکا نہیں، ناکا صالح نہیں۔
جاگیے گا خدا کے لوگ. ناکا سالے نہیں ہو سکتی, سالے ناکا نہیں ہو سکتے. وہ جو معجزہ تھا وہ سالے سے جدا تھا. ناکا نہیں تو معجزہ نہیں. موسیٰ کا معجزہ آسا تھا, وہ لکڑی کا آسا تھا. موسیٰ جدا ہے, معجزہ جدا ہے. آسا نہ ہو, موسیٰ کے پاس معجزہ نہیں ہے. داؤد کا معجزہ لوہے کو موم کرنا تھا. داؤد جدا, معجزہ جدا. لوہا ہوگا تو موم کرے گا. میرے نبی کل کا کل معجزہ, عین معجزہ, یعنی جو محمد وہی معجزہ, جو معجزہ وہی محمد. معجزہ میرے نبی کی ذات سے جدا نہیں. پہلا معجزہ بتانے لگا ہوں. لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو یکون له ذل لأنه ان الذل يدل على الوجود وإن محمد المصطفى ما قبل من الشيء ولو مادة ولو وجود لأن إنه من نور ربه ذي الجلال والإكرام. میرے نبی کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ جسم تھا تو سایہ نہیں تھا. معجزہ ذات سے جدا نہیں ہے. دیکھیے جو جتنا بڑا ہاتھی اتنا بڑا معجزہ نہ, جو محمد وہی معجزہ. بس سرکار کا سایہ نہیں تھا. کیوں؟ اِنَّ لَهُ لَا يَكُونُ لَهُ ذِلٌ. کل میں نے اسماعیل حقی کا نام لیا تھا نا, انہوں نے ایک شرح کی ہے کہ کیوں نہیں تھا سرکار کا سایہ. وہ فرماتے ہیں اِنَّهُ ذِلُّ اللَّهِ وَلَا يَجُوزُ لِلذِّلِّ ذِلًّا. وہ فرماتے ہیں کیونکہ میرے نبی خود کبریائی کا سایہ تھے. صحیح سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ سایہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مشکل بات آ جاتی ہے. سایہ سول عقول کے زمرے میں نہیں آتا. یہ تو آپ نے سنا نا, سایہ تھا نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ سایہ سول عقول کے زمرے میں نہیں آتا. میں اس کا آسان ہوں. پہلی بات اس طرح میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ بعد میں کسی کو بخار آ جائے. اب میں آسان آپ کی زبان میں بات کرنے لگا ہوں. کیونکہ سائے میں عقل نہیں ہوتا اور بے عقل شے میرے نبی سے منسوب نہیں ہو سکتی. پہلی اصطلاح تھی کیونکہ سائے میں شعور نہیں ہوتا, بے شعور کا محمد سے تعلق نہیں ہو سکتا. کیونکہ سائے میں احترام کا مادہ نہیں ہوتا. شعور ہو تو پتہ چلے. دیکھیے سایہ کیا ہوتا ہے, جب آپ چلیں سایہ کبھی دائیں ہو جاتا ہے, سایہ کبھی بائیں ہو جاتا ہے. ایک وجہ تو نے یہ لکھی ہے کہ سایہ سرکار کا اس لیے نہیں تھا کیونکہ سرکار چلتے تھے تو ساتھ سرکار کے صحابہ چلتے تھے, اور اللہ نے کہا کہ مجھے برداشت ہی نہیں کہ کسی کا قدم میرے محمد کے سائے پہ پڑے. کیونکہ ہو سکتا ہے سرکار چلے کسی کا قدم سرکار کے سائے پہ آئے تو غیرت الہیہ میں یہ برداشت نہیں تھی کہ کسی کا قدم میرے آقا کے سائے پہ پڑے. عزیزان گرامی قدر, صحابی میں اور علی میں یہی فرق ہے. صحابی کا قدم سائے پہ نہیں آ سکتا, علی کا قدم تو شعور نہیں ہوتا. وہ صاحب ذل سے, یعنی وہ صاحب والے سے, ذل صاحب ذل سے کبھی تقدم کرتا ہے, کبھی تاخر کرتا ہے. جانے کچھ کہنے لگا ہوں دوستوں سے, کچھ کہنے لگا ہوں تو بیدار ہے. سایہ ذل کبھی صاحب سایہ سے تقدم کرتا ہے, کبھی تاخر کرتا ہے. کیا مطلب؟ جب آپ چل رہے ہو آپ کا سایہ کبھی دائیں ہوتا ہے, کبھی بائیں ہوتا ہے, کبھی پیچھے ہوتا ہے. سورج کے حساب سے کبھی کبھی آپ کا سایہ آپ سے آگے ہوتا ہے کیونکہ ان میں شعور نہیں ہے, کیونکہ سایہ میں شعور نہیں ہے. کبھی کبھی وہ خود سایہ والے سے آگے
برداشت نہیں ہوا کہ بے شک میرے محمد کا ہو، ہے تو سایہ، سایہ میرے محمد سے آگے نہ جائے۔ جس کا اپنا سایہ اس سے آگے نہ جا سکے، جس کا اپنا سایہ، یعنی اللہ یہ برداشت نہیں کرتا اس کا اپنا سایہ اس سے آگے جائے۔ سایہ اردو میں ہے سین سے بنتا ہے، جب محمد کی اپنی سین اللہ برداشت نہیں کرتا اس سے آگے جائے تو لگتی ہوئی سین کیسے برداشت کرے گا؟ کچھ پلے بنی ہے یہ بات نہیں بنی، سایہ نہیں تھا۔ کیوں؟ دیکھیے سورہ نحل، سورہ مبارکہ نحل میں اللہ نے تخلیق کا کلیہ بتایا ہے کہ میں خلق کیسے کرتا ہوں۔ فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء ان یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وهم داخرون۔ میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کہ اللہ نے جس کو بھی شے سے خلق کیا ہے، میٹر سے، مادے سے، ان یتفیع ظلالہ، اس کا اللہ نے سایہ رکھا ہے۔ میں تخلیق کا کلیہ بتانے لگا ہوں اپنے دوستوں کو۔ اِلَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے جسے شے سے خلق کیا ہے۔ آسان سا ترجمہ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ کوشش کریں۔ اِلَا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے جسے شے سے خلق کیا، مادے سے، میٹر سے، تینوں بولیاں میں نے بتا دی ہیں۔ جو مادہ سمجھتا ہے، جو شے سمجھتا ہے، جو میٹر سمجھتا ہے، اللہ قانون بتا رہے جس کو ہم نے میٹر سے، مادے سے، شے سے بنایا، اَن یتفیع ظلالہ، ہم نے اس کا سایہ رکھا۔ کیوں؟ کیسی لطیف آیت ہے، لطف لیجئے گا۔ سجدا للہ ہے، فرمایا اس کا سایہ کبھی دائیں سجدہ کرتا ہے، جاگے خدا کے لیے ہم نے اس کا سایہ اس لیے رکھا، کبھی اس کا سایہ دائیں سجدہ کرتا ہے، کبھی اس کا سایہ بائیں سجدہ کرتا ہے۔ لطف لیجئے تھوڑا سا۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں مادے سے بنا کے سایہ رکھا، کیوں؟ تاکہ تمہارا سایہ کبھی دائیں سجدہ کرے، کبھی بائیں سجدہ کرے۔ ہم تمہیں بتانا یہ چاہتے ہیں، ہم وہ قہار مسجود ہیں کہ تم ہمارے سجدے سے مکر بھی جاؤ، ہم تمہارے سائے سے بھی سجدہ کروائیں گے۔ سایہ کبھی دائیں سجدہ کرتا ہے، عزیزوں کبھی بائیں سجدہ کرتا ہے۔ سایہ جو ہوا، سایہ جو ہوا، کبھی دائیں سجدہ کرتا ہے، کبھی بائیں سجدہ کرتا ہے۔ میرے کروڑوں سلام علی کی ملکہ شام بیٹی کو۔ تب یہ باقاعدہ مجلس ہوگی، میں بی بی کی ایک دعا پڑھوں گا اس مجلس میں، کبھی کو رکھیے گا جس میں بی بی کی دعا بتاؤں گا۔ ابھی دعا کا ایک جملہ بتانے لگا ہوں۔ بخدا ملکہ عقیلہ بنو ہاشم، آخر شریکۃ الحسین بی بی ہے۔ سمانے نے کیا سمجھا ہے؟ یہ لقب چلتے چلتے مل جاتے ہیں۔ بی بی کی ایک جو دعا ہے، ایک ایک جملہ اپنے اندر ایک کائنات رکھتا ہے تحقیق عرفان کی۔ فرماتے کہ اللہم سجد لک سواد اللیل وضوء النہار۔ ملکہ شام دعا مانگ رہی ہے، اللہم سجد لک سواد اللیل وضوء النہار وظل الاظلام۔ بھی فرماتے ہیں پالنے والے تجھے رات کی تاریکی سجدے کرتی ہے، تجھے دن کا اجالا سجدے کرتا ہے، تجھے سائے سجدے کرتے ہیں۔ یہ بی بی نے تصور دیا ہے کہ سایہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ نے سایہ بنایا اس لیے ہے کہ سایہ مٹی پہ رہ کے تمہیں مٹی کی یاد دلاتا رہے۔ عزیزو جو مادے سے بنے گا، میٹر سے بنے گا، شے سے بنے گا، اس کا سایہ ہوگا۔ اگر کسی با کمال کا سایہ نہیں ہوگا تو ماننا پڑے گا وہ مادے سے نہیں بنا، وہ مادے سے نہیں بنا۔ تھوڑا میرے ساتھ دو۔ میں نے 8 دن مسلسل زمین بنائی ہے، آج میں اگلے سینے پہ قدم رکھنے لگا ہوں، میرے ساتھ ہو۔ اگر کوئی مادے سے بنے گا تو سایہ ہوگا۔ اگر اسے الٹ کر دے، اس کا مطلب ہے اگر کسی کا سایہ نہ ہو تو وہ
مادے سے نہیں، وہ میٹر سے نہیں، وہ شے سے نہیں بنا، جو مادے سے، دیکھیے مادے سے کون بنتا ہے؟ جو مادے کے بعد ہو. دیکھیے آدم مٹی سے بنے، آدم پانی اور مٹی سے بنے، یعنی پانی پہلے تھا، مٹی پہلے تھی. کبھی کبھی مشکل باتیں ہو جاتی ہیں تو کوشش کرتا ہوں وہ بات سنوں گی سے آپ جانتے ہیں تاکہ اسے جلدی مان لیں. یہ 73 فرقوں سے آپ نے حدیثیں سنی ہے نا، نبی فرماتے ہیں بولو ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ اللہ نے سب سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے مادہ نہیں تھا، کیونکہ اگر مادہ پہلے ہو تو نبی کا نور اول نہیں ہو سکتا. عزیزوں مادے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر مادہ میٹر ہو تو پھر یہ نور اول نہیں، یہ میٹر کے مادے کے بعد ہے، پھر مادہ شے نبی سے پہلے. آدم کس سے بنے؟ حضرت آدم مٹی سے بنے. اب جانتے ہیں کہ مٹی کھانا حرام ہے، کیوں حرام؟ کیونکہ ہمارے باپ مٹی سے بنے، اس لیے مٹی کھانا حرام ہے سوائے کربلا کی مٹی کے. مطلب ہے کربلا والی مٹی ہماری مٹی سے کوئی جدا مٹی ہے. میں نے جب اس کی تحقیق کی نا، ہمارے ڈھونڈنے شروع کیے تو مجھے اس آسان حوالے کوئی نہیں ملا. کربلا جاؤ، باب القبلہ والی کربلا کی باب القبلہ سے داخل ہو، سرکار کی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ان ارض کربلا قرء من قرۃ الجنہ، تحقیق کربلا جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے. صحیح مادے سے نہیں. سرکار نے زلفیں جو تراشتے تھے نا سرکار اپنی، سرکار کے نائی کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ جو سرکار کا جانتا، جو سرکار کی زلفیں بنایا کرتا تھا. مسواک نے شاید بنیا یاد نہیں ہے. پھر صحابہ کو نہیں مانتے. بھائی 4 صحابیوں کا تمہیں نام یاد رکھا ہوا ہے، ان کو نہیں مانتے. تو وہ جو سوالات تھے وہ صحابی نہیں تھے. آپ کو تو نام ہی سارے 13 آتے ہیں. سرکار کا جو حجام تھا اس کا نام تھا ابو طیبہ. کیا نام تھا؟ ابو طیبہ. یہ سرکار کے ناخن تراشا کرتا تھا. ابو طیبہ. اور یہ سرکار کی زلفیں تراشا کرتا تھا. اس نے سرکار کی زلفیں تراشی. سرکار نے ابو طیبہ کو دیکھا، ابو طیبہ میری زلفیں تراش دی. جی سرکار. اچھا یہ زلفوں کو کسی محفوظ اور بلند مقام پہ رکھنا، زمین پہ نہ پھینکنا، ایسے ہی کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ ابو طیبہ کا پورا سلسلہ ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا فلاں بندے کے پاس سرکار کی زلفوں کے بال ہیں، اگر کوئی کہنا میرے پاس ہے، اس کی سچائی کا ایک ہی ہے، یہ بال صرف ابو طیبہ کی نسل کے پاس ہے. جی کیونکہ اس نے سنبھال لیے تھے، پھر نسل در نسل اس نے منتقل کیے تھے. یہ جس کو بھی ملے دنیا میں یہ ابو طیبہ کی نسل کے کسی بندے کے ہاتھوں سے ملے. ہارون کے زمانے میں ہارون کو بھی مامون کو کسی نے تحفے میں دیے، تحفے میں 8 بال دیے. انہوں نے کہا یہ نبی کے بال ہیں. مامون نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا یہ نبی کے بال ہیں؟ میرے پاس کیا علم ہے کہ یہ نبی کے بال ہیں؟ اس نے کہا کہ نبی کے بیٹے کو بلائیے. سرکار رضا کو بلایا گیا. انہوں نے کہا دیکھیے آپ تصدیق کیجیے، اگر یہ نبی کے بال ہیں تو ویسے ہی نام دوں، ورنہ اسے سزا دو، اس لیے جھوٹ بولا ہے. سرکار نے 8 کے 8 بال یوں ہتھیلی پہ رکھے، 1 2 3 چول کے جدا رکھے. فرمایا یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 5 جو ہے یہ میرے نانا کے ہیں. پہلے پڑھا ہے یہ نہیں پڑھا میرے دوستوں کو. یہ 3 کا تعلق میرے نانا سے نہیں ہے، یہ کسی نے شامل کیے ہیں. یہ 5 میرے نانا کے
یہ ہے. اب مامون بادشاہ تھا, اسے کہا میں سرکار بیدار کو بھی آزماؤں. اسے کہا دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے کہ یہ آپ کے نانا کے ہیں, یہ نانا کے نہیں ہے. فرمایا آگ بلاؤ, منگاؤ. انگیٹھی منگائی گئی, سرکار نے تینوں پھینکے, تینوں جل گئے. وہ جو تین پھینکے تھے وہ جل گئے. جاگے خدا کے لیے 5 آگ میں ڈالے, نہیں چلے. فرمایا یہ رسالت مواب کی زلفوں کے بال ہے, یہ شعر رسول ہے. انہیں کہا آپ کو کیسا پتہ چلا؟ مولا نے فرمایا جلدی کر حجام بلا. اس نے حجام بلایا. مولا نے فرمایا میری زلفوں کو تراش. اس نے تھوڑے سے بال تراشے. فرمایا بس دیکھ لے, جو خوشبو ان بالوں سے آ رہی ہے وہی خوشبو رضا کے بالوں سے آ رہی ہے جو حقیقت مصطفیٰ تھی. یہی بات جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ ام المومنین ام المرسومین, جب سرکار کے کچھ بال ٹوٹے بیوی نے سمیٹ لیے, سنبھال لیے, رومال میں باندھے. فرمایا خدیجہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا سرکار آپ کبھی کبھی سفر پہ جاتے ہیں, یاد رسالت آئے گی. ہم نے آپ کو شوہر سمجھ کے عزت صرف نہیں کی, ہم نے آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کے عطاعت کی ہے. کبھی یاد رسالت آئے گی, ان کی زیارت کریں گے. بی بی خدیجہ فرماتی ہے ایک دن سرکار مکے سے باہر گئے, میرا دل اداس ہوا, زیارت مصطفیٰ کروں. فرماتی مجھے یاد آیا وہ پوٹلی میں بال تھے. فرماتی ہے جیسے ہی میں نے پوٹلی کھولی بالوں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. بات یاد ہے, یہ خود کل کے کل موجودہ مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, بال بے جان ہوتے ہیں. یہ جو بال ہے نا, ان میں جان نہیں ہوتی, ان میں عقل نہیں ہوتا, ان میں شعور نہیں ہوتا. محمد سے ہس کے جسم سے کٹ جانے والی شے ہے. جب کٹ جائے بال تو جان نہیں, بے جان ہے. کٹ گیا تو بے جان. محمد کا کٹا ہوا بال اگر قرآن نہیں بھول سکتا, یوں کر دے, یعنی محمد کا وہ بال جو بے جان ہو وہ تو کٹ کے قرآن پڑھ سکتا ہے. محمد کا وہ بال جو جان والا ہو وہ نیزے پہ سر کٹا کے قرآن موجز نما ہوتا ہے. بات یاد ہے, مجبور نہیں ہوتا. ہاتھی خود گمراہ نہیں ہوتا, ہاتھی لاجواب نہیں ہوتا. اگلی آیت کا ترجمہ کرنے لگا, وَأَمَّا بِسْمَ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے حبیب سائل کو جھڑکی مت دینا. ایک بات کہنے لگا, سائل کو نہ انکار کرنا, نہ سائل کو اللہ کا بھلا کرے. یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے یا ہے؟ اچھا چلے آپ مفسرین سے پوچھئے گا. اگر کوئی آیت منسوخ ہو گئی ہے تو انہیں یہ اس کی ناسخ آیت دکھائیں کہ جس آیت نے اسے منسوخ کیا. اور اگر قرآن کی آیت ہے اور منسوخ بھی نہیں ہوئی تو اللہ آج بھی اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, میرے حبیب سائل کو جھڑکی مت دینا. کچھ کہا ہے میرے سامنے اتنے میں بدہوش بیٹھے ہوئے ہیں. اما سائل بناتا نہ, میرے حبیب سائل کو کبھی انکار نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے آج بھی اللہ میرے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ سائل کو جھڑکی نہیں دینا. اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ آج بھی کوئی نہ کوئی رسول سے سوال کر سکتا ہے. یا تو آیت کو ماضی کا حصہ بنا دو. اگر قرآن ماضی میں ختم نہیں ہوا, آیت باقی ہے, تو اللہ آج اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب سائل کو جھڑکی مت دینا. اس کا مطلب ہے آج بھی رسول سے مانگنا بھی جائز ہے.
اللہ کے حکم کے مطابق سرکار جواب بھی دیتے ہیں، چھڑکی بھی نہیں دیتے۔ ذرا آگے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے حبیب کبھی بھی، اور یہ تقہر جانتے ہیں فعل مضارع ہے، یہ تقہر فعل مضارع ہے، فیوچر کے لیے ہوتا ہے، یہ حال اور استقبال دونوں۔ میرے حبیب نہ سائل کو ابھی جھڑکی دینا، یتیم کو ابھی جھڑکی دینا، نہ یتیم کو کھانے والے کل میں جھڑکی دینا۔ اس کا مطلب ہے آج بھی اگر کوئی یتیم ہو تو سرکار اس میں دست شفقت رکھتے ہوں گے۔ قرآن ہے، وہ روایت تو نہیں پڑھی میں نے۔ آج بھی اگر کوئی سوال کرے تو سرکار جواب بھی دیتے ہیں، یتیم پہ دست شفقت بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہے میرے حبیب سائل کو کسی زمانے میں بھی سائل کو نہ جھڑکیے گا، یتیم کو نہ جھڑکیے گا، سائل کو خامی نہ لٹائیے گا۔ وہ کریم ہے جو ہر زمانے میں سائلین کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، بس رنگ بدل جاتے ہیں، رنگ بدلتے رہتے ہیں، کس کو کس رنگ میں جواب دے۔ حجت لاجواب نہیں، وہ ہاتھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھی جاگیے گا، ہاتھی کافر کے دسترخوان پہ نہیں پلتا، اس کی وجہ ہے، آپ ذرا علماء مولوی صاحبان سے بھی پوچھ لیجیے گا اور اس بات پہ چاہے پر کہ یوں سوچئے، کیونکہ جس کے دسترخوان پہ کھایا جائے وہ آپ کا محسن ہوتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، دیکھیے جس کے دسترخوان پہ آپ کھائیں گے وہ منعم ہے، آپ منعم ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ منعم کا شکریہ منعم علیہ پہ واجب ہے۔ تھوڑا سا میرے سامنے دیکھیے، ہے نا کہ آپ جس کے گھر کھانا کھانے جس کے دسترخوان پہ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہے شریعت میں ہے نا، اگر شکریہ ادا نہیں کریں گے تو جو ہے اخلاقیات سے گر جائیں گے۔ اور حجت جو ہوتے ہیں، جو ہاتھی ہوتے ہیں، وہ خود عین خلق ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خلق کے مظہر ہوتے ہیں۔ اگر نبی کسی کافر، کسی ضال، کسی مضل، کسی مشرک، کسی ملحد کے دسترخوان پہ کھائے گا تو دو چیزیں واجب ہو جائیں گی، ایک تو اس کا ممنون ہونا، دوسرا اس کا شکریہ ادا کرنا۔ وہ ہادی ہی کیا ہے جو مشرک کا شکر ادا کرے۔ میں بالکل سادی سی بات کرنے لگا ہوں، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے عزیزو۔ اس لیے حضرت ابراہیم جناب آزر کے گھر میں جب پلے، آزر چچا تھے حضرت ابراہیم کے، تو جناب آزر کے گھر میں جب پلے تو آزر بتوں کا کام کیا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم خود مزدوری کیا کرتے تھے کہ اس کے ہاں سے نہ کھانا پڑے، بلکہ کبھی کبھی وہ پڑا ہوا اپنے اس کے بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کافر کے دسترخوان پہ نہیں پلتے، مشکل بات ہوئی کہنے لگا ہوں۔ نبی اپنی ماں کے سوا، ہاتھی اپنی ماں کے سوا کسی دائی کے سے اپنے حصے کی غذا نہیں لیتا۔ یہ ضروری ہے، کیوں نہیں لیتا؟ بات پوری سنیے گا۔ اچھا اس میں علت ہے کیوں نہیں لیتا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ رضائی ماں ہے اور مومنہ نہیں ہے، جاگیے گا خدا کے لیے، وہ جو رضائی ماں ہے جو رضاعت کر رہی ہیں، وہ اگر مومنہ نہیں ہے، خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا، تو کیونکہ گوشت پوست ہڈیاں بنتے ہیں دودھ سے، تو
نبی کی ہڈیاں اس کی مقروض، ہاتھی کا گوشت اس کا مقروض، ہاتھی کا خون اس کا مقروض، جبکہ ہاتھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہاتھی کے ملکیت میں کسی کی شراکت نہیں ہوتی، اس کا خون بھی اللہ کے لیے، اس کا گوشت بھی اللہ کے لیے۔ ماں کا احترام پتہ کیوں واجب ہے، یہ کیوں جنت ہے؟ کیونکہ اسی نے آپ کو یہ وجود بخشا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ وجود نہ ملتا۔ یہ گوشت، یہ ہڈیاں، یہ خون، یہ سب کچھ ماں کے کرم کا نتیجہ ہے۔ یہ جو تیرے بازوؤں میں طاقت ہے نا، یہ کسی کی دی ہوئی ہے۔ کہیں اسی طاقت کے زوم میں جس نے طاقت عطا کی ہے اس کے گستاخ نہ ہو جائیں۔ کیا بات، پھر علی کے شیعہ نہیں رہو گے۔ ہمارے یہ نہیں ہے، یہ تو وہ پاکیزہ گھرانہ ہے کہ چچی تھی بی بی فاطمہ بنت اسد، چچی تھی، رضاعت بھی نہیں تھی۔ سرکار نے، آپ جانتے ہیں کہ کتنا احترام کیا بی بی فاطمہ بنت اسد کا، امہ کہہ کے روتے تھے۔ اور یہ ہمارے ہاں یہ ضروری ہے، اس کا خیال رکھے۔ جو حسین بن ماتمی کہلواتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے بہن کی عزت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ جو بی بی زینب کو رونے والے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ بہن کا رشتہ کتنا مقدس ہوتا ہے، ہر بندے کے نصیب میں نہیں۔ بزرگ علماء فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تجھے 4-5 بیٹے دے نا تو دعا کرنا اللہ بیٹی بھی ضرور دے، کیونکہ جب سب چھوڑ جاتے ہیں پھر بیٹیاں دعائیں کرتی ہیں۔ بیٹی کی دعا میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ بیٹوں میں ہو سکتا ہے جائیداد کی لالچ، میراث کی لالچ، فلاں کی لالچ، فلاں کی لالچ۔ بیٹی کو صرف ایک ہی لالچ ہوتی ہے کہ جب گھر جاؤں تو میرے سامنے میری ماں ہو، میرا باپ ہو، میں کسی کی محتاجی میں گھر نہ جاؤں، میرے سر میں سایہ کوئی باقی رہے۔ عزیزہ کرام، بات بھولی تو نہیں، رضاعت نہیں ہو سکتی۔ جناب موسیٰ کو 80 دائیوں نے کوشش کی دودھ پلانے کی، آخر میں کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، میں واقعہ نہ دہراؤں، ماں کو بلانا پڑا۔ میرے نبی کا امتی نبی ہے موسیٰ، جس کا امتی دائی کا دودھ نہیں پیتا، تو سردار دائی کا دودھ کیسے پیے گا؟ انہی مکے میں رواج تھا، مکے کی ثقافت تھی، دائیاں وہاں لے کے جاتی تھی بچوں کو گاؤں میں، دیہاتوں میں، تاکہ انہیں فصیح عربی۔ اچھا چلے مکے میں علی بھی تو مکے میں آئے ہیں، یہ علی کے وقت دائیاں کہاں مر گئی تھی؟ اگر یہ رواج تھا، یہ ثقافت تھی، تو وہی مکہ، وہی عرب، وہی ثقافت، وہی زمانہ، وہی حال چال، وہی کلر، وہی رواج، وہی رسم۔ نبی کے وقت تو دائیاں آ گئی تھی، علی کے وقت دائیاں کہاں گئی تھی کہ ساری ثقافت ختم ہو گئی تھی۔ بڑی مسئلہ یہ ہے، ممبروں سے کہتے ہیں بندوں کو نعت پڑھنی ہی نہیں آتی، بندے حسرتوں کو نعت کہہ لیتے ہیں، خواہشات کو نعت کہہ لیتے ہیں، ہمیں بھی بلانا یا رسول اللہ۔ او بھائی یہ تو حسرت ہے۔ بندے جس کے پاس اتنی سی تو عقل ہونی چاہیے کہ حسرت اور نعت میں کیا فرق ہے۔ ہمیں بھی بلائیے گا، ہم نہ آ سکے تو آپ تشریف لائیے گا۔ تو یہ پہلی حسرت اور بعد والی اپلیکیشن ہے۔ اس میں نعت کہاں سے آ گئی؟ اور وہ حضرت حلیمہ پہ لاتے ہیں، ہونی چاہیے۔ اگر رسول کے ساتھ کسی کا تعلق ہو تو اس کی عزت واجب ہے مومن پہ، لیکن پہلے تعلق ثابت کرو۔ اگر ہے تو جو عزت نہیں کرتا اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم کو اگر کوئی جانور بھی نبی سے منسوب ہو جائے اس کی بھی عزت واجب سمجھتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے ہی جانا سب کچھ بناتے جائیے۔ حضرت
پالا ہے نبی کو تو نعتیں ہونی چاہیے. لیکن 6 سال یا 2 سال کی روایت ہے کہ 2 سال پالا ہے بی بی حلیمہ نے. ہم یہی تو کہتے ہیں بغض نہ رکھو, عقیدہ بنانے میں حسد نہ رکھو. جس نے 2 سال پالا ہے اگر اس کی نعتیں ہیں تو جیسا ابو طالب نے 16 سال پالا اس کی نعتیں کیوں نہیں ہو. یوں ہی ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیے, سارے مومنین ہاتھ اٹھائیے. میرے اللہ تجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ میرے عزیز رضا کو شفا کاملہ عطا فرما, اور بھی جو بیمار ہیں بولو میں شفا کاملہ عطا فرما. عزیزان گرامی قدر, دیکھیے عقیدے آپ زبردستی نہ توڑ دیں. اگر منسوخ ہے احترام واجب, آپ نعتیں بھی پڑھیں. وہ ہے دائی حلیمہ دیوے پنجاب میں نام پڑھی جاتے, دائی حلیمہ دیوے ماہی نوں لوریاں. عقل سمجھتے ہیں عقل؟ عقل کا پہلا حرف اور علی کا پہلا حرف ایک ہے. یہاں عقل کا تعلیم کا لفظ ہے نا, تعلیم کا, تعلیم کتنے حروف ہے بلا؟ تے عین لام یہ میم, 5 ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تے اور آخر میں میم, درمیان میں کیا ہے؟ عین لام یہ. تعلیم سے اگر علی نکالو تو تم رہ جاتا ہے. جی ہاں, عقل سے علی نکالو تو پھر عقل نہیں رہتی. بڑا مشہور واقعہ ہے, کسی پر مولوی نے زمانے کے لیے کہا تھا کہ میرے پاس حضرت نوح کے زمانے کا قرآن پڑھا ہے. رش لگ گیا تھا. سبحان اللہ, بات سمجھ گئی ہے نا. جی ہاں, وہاں بسیں چلی گئی تھی زیارت کے لیے, تو یہاں بھی یہی ہے. میں صدقے جاواں, وہ ہے پنجابی میں اردو میں بھی ہے کہ ان گلیوں کے صدقے جائیں جہاں سرکار جو ہے گھٹنوں کے بل چلتے تھے یا ایڑیوں کے بل چلتے تھے. عقل نہ ہوئے. مدینے میں سرکار جو ہے نا وہ 40 برس کے بعد ہے, اور 40 برس کا بچہ ایڑیوں کے بل نہیں چلتا. اس بندے پر ہمتی ہے یا نہیں؟ یہ 40 سال کا بچہ نہیں ہوگا عزیزو, تو وہ تھوڑا سا سوچ ہی لیا کرو. وہ دائیاں آئی تھی سرکار کی طرف. اچھا, بی بی حلیمہ کی لوریوں کا ذکر تو ہے, سلام, لیکن لوریاں کسی نے نہیں بتائی کہ کیا دیتی تھی. اچھا, میں نے ایک غریب کو دیکھا, اس کی لوری مجھے مل گئی ہے. جس نے بی بی حلیمہ کی نعت بنائی ہے نا, اب اس پہ واجب ہے وہ اس کی نعت بھی بنائے جس کی لوری میں سنانے لگا ہوں, اور اس پہ واجب ہے وہ مجھے بی بی حلیمہ کی لوری بھی سنائے کہ بی بی حلیمہ نبی کو کیا لوری دیتی تھی. میں ابو طالب کی لوری سنا دیتا ہوں آپ کو کہ ابو طالب میرے نبی کو کیا لوری دیا کرتے تھے. وہاں صرف نعتوں میں ہے. یہاں سب سے پہلے نعت کا ہے اللہ کے نبی کے میرے سردار ابو طالب. میں تو کہتے ہوں کافر, مان لیا. میں تو ابو طالب کو نعت خان مصطفیٰ کہتا ہوں. یہ آپ پہ چھوڑا, اگر نعت خان مصطفیٰ کافر ہوتا ہے ابو طالب کافر تھے, اگر نعت خان مصطفیٰ مومن ہوتا ہے ابو طالب مومن تھے. فرماتے ہیں مصرع وہ ہے کہ کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو نا, اس کا وزن نہیں, مجھے نہیں پتا کون کس مزاج میں اور کس ذہن سے بیٹھا ہوا ہے. ضرور کو وسعت دینا, کلیجوں میں جگہ بنانا. ابو طالب کی لوری سنانے لگا ہوں. سرکار سویا کرتے تھے, ایک مصرع ٹیسٹ کے لیے سنانے لگا ہوں. سرکار سویا کرتے تھے, ابو طالب علیہ السلام اپنی ابا اتار کے سرکار کے رخساروں پہ ڈالا کرتے تھے, جاگنا خدا کے لیے. میں نے کہا اگر میرا بستر سو لیا نا یہ ساری نعتیں بھول جائیں گی مولویوں کو. شرط ہے تو تک میں آپ کو میزان بنا کے دینے لگا ہوں کہ نعت کا میزان کیا ہے. ابو طالب علی کے پاک بابا میرے سردار کی نعت جو تیرے نبی کو لوری دیا کرتے تھے, اپنی ہوا سرکار کے چہرے پہ ڈالتے تھے. کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا سرکار کے رخساروں کے بوسے لینے کے لیے اگر چل پڑتی, دیکھنے نہیں جا رہا, ایک لمحے کے لیے پل کے نہ کھپک لے پائے. یوں
کبھی اگر ہوا چلتی تھوڑا سا پلو سرکار کے رخسار سے سرک جاتا، کہنا میں لے چلا ہوں تمہیں مکے اگر بیدار ہو تو، میں دکھاؤں گا ڈوری دیتا ہوا، شرط یہ ہے کہ بس اس سفر میں میرا دامن تھامے رکھنا۔ اگر ہوا کے کسی ایک جھونکے سے خط رسالت سے رخسار رسالت سے تھوڑی سی چادر ہٹتی، دوڑ کے ابو طالب آتے، فوراً سرکار کا چہرہ ڈھانپتے تو کہتے قرب باج ہے کہ جاؤ مصطفیٰ، یاد خدا کے لیے قرب باج ہے کہ جاؤ مصطفیٰ، جہاں کمر یسو محمد بجے کو اے محمد چہرے کو چھپا، وہ دیکھ جان تیرا حسن جڑا رہا۔ ابھی بات آگے ہے، اچھا اٹھا رہی حضرت ابو طالب کی ڈوریاں، 120 شعروں کا قصیدہ ہے حضرت ابو طالب کا، جو تیرے نبی کی شان میں نادیہ شعر ہے، قصیدہ ہے، پھر اٹھا رہا، بات آگے بڑھے، سارا کچھ ایک ساتھ نہیں بھائی، مذہب ادھار میں ہے، نماز رکھو جنت ملے گی۔ آپ بھی بس مزاج بناؤ، باتیں ہوں گی۔ تھوڑا میرے ساتھ اگر یوں ملاتے چلے آپ ادھار اپنے، اوہ دائیں لینے آئی تھی جب سرکار کی آمد ہوئی نا۔ اچھا پہلی بات تو یہ بتا دوں، میرا چیلنج ہے یہاں سے لے کر جامعہ الازہر تک، روح زمین کے ہر عالم کو میرا چیلنج ہے، میری عمر بھی دیکھ لو اور میں چیلنج بھی کرنے لگا ہوں، اور تو یہ بچپنے اور لڑکپن کی پاگل پنی میں چیلنج نہیں کرنے لگا، میں علم کی دنیا کو چیلنج کرنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھے ثابت کوئی کر کے دکھائے کہ جس سال میرے نبی دنیا میں آئے کائنات میں اس سال اور جس دن کوئی بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا۔ یہ انفرادیت ہے۔ اس سال کے اس مہینے میں ربیع الاول میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ پہلے تو گاؤں سے، عرب کے دیہاتوں سے دائیاں آتی تھی، دائیوں کا کاروبار تھا، بچوں کو لے جاتی تھی، پالتی تھی، رضاعت کرتی تھی اور انہیں عربی سکھاتی تھی۔ سبحان اللہ، عربی وہ عربی سکھاتی تھی تو بلاغت سکھاتی تھی۔ چلے بلاغت سکھانے کے لیے وہ دائیاں آئیں تو انہوں نے امیروں کے بچوں کو اٹھایا، ظاہر امیر کا بچہ زیادہ جو ہے وہ لے گا، تو جناب حلیمہ جو تھی یہ سب سے آخر میں رہ گئی، کیونکہ ان کا جو گدھا تھا، جو سواری تھی، جو وہ نحیف تھا، لاغر تھا، اور اللہ نحیف تھا۔ وقت بڑا کم ہے، کوشش کرنا میرا ساتھ ہوتا کہ میں جلدی بات تمام کروں۔ وہ لاغر تھا، سن کمزور تھا، تو یہ پیچھے رہ گئے۔ کیا شان مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، سنیے ذرا، میں تاریخ دہرانے لگا ہوں۔ اور مورخ نے لکھا جب جناب حلیمہ پہنچی تو امیروں کے بچوں کو ساری دائیاں لے کے جا چکی تھی، عبداللہ کے بچے کو یتیم سمجھ کے۔ دیکھیے یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، میں کیا کروں گا، اس سے کیسے نظریں چرائی جا سکتی ہیں، یہی لکھا ہے سب سوائے ہمارے۔ جی ہاں، ہم ہاتھی کو محتاج نہیں سمجھتے۔ وہ آئی حلیمہ کو دینے کے لیے، کسی کے پاس بچہ نہیں تھا، مصطفیٰ کو کوئی دائی اٹھانے کے نہیں آئی کہ عبداللہ کا یتیم ہے، کیا ملے گا، حاضر کیا ملے گا، دولت کیا ملے گی، تو انہوں نے کہا اچھا میرے نصیب۔ انہوں نے عبداللہ کے یتیم کو اٹھایا، جناب حلیمہ نے پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ باقی ساری دائیں بچے لے کے چلی گئی تھی واپس، تو انہوں نے اٹھا کے جیسے اپنی سواری پہ بیٹھی نا حضرت حلیمہ، جیسے اپنی وواجہ کا ظالم یاد ہے نا، بس حسین کی دوسری قوس میں ملانے لگا ہوں سے کر بیدار ہو تو صحیح، کیونکہ انہیں بندیاں پہ لکھنے کا اچھا میرا نصیب۔ عبداللہ کے لال کو اٹھایا، اجل اللہ میرے لیے اسی میں یا بقول مورخین کے
جو ہے کہ وہ بھگوان تھا یا جو بھی تھا بہادروں نے جسے کو کہا کہ یہ برکت اسی میں ہوگی، اٹھا کے جیسے ہی اپنے گدھے پہ بیٹھی اور مورخین نے لکھا کہ 2 سال بی بی حلیمہ نے پالا ہے میرے نبی کو، رضاعت کی ہے، رضاعت۔ حالانکہ موسیٰ کو کوئی دائی دودھ نہیں پلا سکی اور یہ موسیٰ کے بھی سردار نبی ہیں، 2 سال۔ اچھا جیسے اٹھا کے جناب حلیمہ اپنے گدھے پہ بیٹھی تو جناب حلیمہ کا گدھا ہرا بھرا ہو گیا، صحت ہو گیا، اور اس نے دوڑ لگائی۔ تو وہ جو عرب کی پہلی عورتیں جو بچوں کو لے کے جاتی تھی یہ ان سے بھی آگے جانے لگا۔ انہوں نے پیچھے حیرانی سے دیکھا یہ کیا ہوا، یہ کون سا جادو کر دیا حلیمہ نے۔ آگے مورخ نتیجہ نکالتا ہے، وہ دیکھیں کیسے نہ ہو ایسے، آخر گدھے کو بھی پتا تھا کہ میری پشت پہ آج مکے کا کوئی بچہ نہیں ہے، آج میری پشت پہ اللہ کا۔ اچھا یہ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اعجاز مصطفیٰ تھا کہ گدھے کو صحت ملی اور وہ روانگی میں دوڑنے لگا۔ تو لیجئے آخری بندے تک میرے نوجوان اور بزرگوں، میرے دوستوں، یعنی مورخین نے تسلیم کر لیا کہ گدھے کو پتا تھا یہ پہلے دن کا نبی ہے، مولوی کو پتا نہیں تھا یہ نبی ہے۔ ہم نے آپ کو سال پایا، تو جو نبی کو سال پائے گا وہ تو اس گدھے سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جو پہلے دن کا نبی ہو وہ سال کب ہوگا، لیکن وہ گمراہ کیسے ہوگا؟ اور اگر خدا نے کیسے گمراہ ہوتے تو جو بڑے بڑے گمراہ کلمہ پڑھ کے آئے تھے وہ تو جانے دیتے، ایسے ناراض ہو رہے کل تک تو خود کرتے رہے۔ تو یہ امکان حجت میں ایسی کجی نہیں ہوتی کہ کوئی دشمن تانا دے۔ ہاتھی کی اس کے لیے شرط ہے کہ اس میں کوئی ایسا جسمانی، روحانی، فکری، عقلی، خیالاتی عیب نہ ہو کہ کوئی تانا دے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نبی میں فکری عیب نہیں ہوتا، نبی میں تخیلی عیب نہیں ہوتا، نبی میں نسبی عیب نہیں ہوتا، نبی میں حسبی عیب نہیں ہوتا۔ آدمی کے لیے شرط ہے کہ اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ کوئی تانا دے تو شرمندگی اٹھانی پڑے، کیونکہ اگر یہ شرمندہ ہو گئے تو شرمندگی ان کی نہیں، بھیجنے والے کی ہوتی ہے۔ تو ہاتھی کے لیے یہ شرطیں ہیں۔ گدھا حلیمہ نے 2 سال پالا ہے، بیوی کو بات بولی ہوئی 2 سال۔ اللہ اکبر، جیسے لے کے گئی نا تو حضرت حلیمہ کے گھر میں، اجے جو مورخین نے، میں وہی دہرا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں جلدی۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں کنواں تھا، غربت تھی، کنویں میں پانی نہیں تھا، خشکی ہی خشکی، خوش سالی، کنویں میں پانی نہیں تھا، ایک ہی کھجور کا درخت تھا گھر میں، صحن میں، تو اس پہ پھل نہیں لگتے تھے۔ 2 سال پالا ہے، گھر میں کنواں تھا، اس میں پانی نہیں تھا، لیکن بی بی نے 2 سال پالا ہے نبی کو۔ گھر میں کھجور کا درخت تھا لیکن اس میں پھل نہیں لگتے تھے، 2 سال پالا ہے نبی کو۔ گھر میں بکریاں تھیں لیکن ان کا دودھ خشک ہو گیا تھا، لیکن 2 سال پالا ہے نبی کو۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی نبی آئے، جیسے ہی جناب حلیمہ اٹھا کے گھر میں لائی، کنویں میں چاہے پانی آ گیا۔ 2 سال حلیمہ نے نبی کو پالا ہے۔ حضرت حلیمہ نے نبی کو پالا۔ فائدہ اٹھاتے ہیں نا، یہ داد سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے گھر میں پانی نہیں تھا،
کنویں میں کھجور پہ پھلنے لگتا تھا, بکریوں کا دودھ خشک تھا. نبی آئے تو کنویں میں پانی آ گیا, نبی نہیں تھے تو پانی نہیں تھا, یہ آئے تو ان کے صدقے میں کنویں میں پانی آ گیا. اچانک جیسے ہی سرکار کو لٹایا, سرکار کا کھیلتے کھیلتے میں ایک ہاتھ کھجور سے لگ گیا, کھجور پہ پھل لگ گئے. سرکار نے بچپنے کے عالم میں بھوک جو لگی ہے, میں یہ تاریخ دہرا رہا ہوں, میں کیا کروں اس تاریخ کو کہاں لے جاؤں. بچپنے کے عالم میں بھوک جو لگی تو سرکار نے حسرت بھری آنکھوں سے بکریوں کو دیکھا تو ان کے تھنوں سے دودھ نچڑنے لگا. 2 سال حلیمہ نے نبی کو پالا ہے. پھر جانیے گا, 2 سال حلیمہ نے نبی کو پالا ہے. نبی نہیں تھے تو کنویں پہ پانی نہیں تھا, کھجور پہ پھلنے لگتے تھے, بکریوں کا دودھ نہیں تھا. نبی آئے تو ان کے صدقے میں کنویں میں پانی آ گیا, کھجور میں پھل آ گیا, بکریوں کا دودھ آ گیا. تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ 2 سال حلیمہ نے نبی کو پالا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ 2 سال تک میرے نبی نے حلیمہ کو بات جوڑ کی ہے, جو بنتی ہے وہ بناؤ. ہاتھی کسی کی رضاعت میں نہیں ہوتا سوائے اپنی طاہر اور صدی کا. اور یاد رکھیے گا, ہر ہاتھی کی ماں کا معصوم اور بے عیب ہونا واجب ہے. جی یہ شرائط ہاتھی میں سے ہے. اگر ماں, دیکھیے ابھی مجھے کوئی اگر دودھ دے اور میں ریسٹ روم میں چلا جاؤں اور لوٹے میں دودھ انیل دوں تو میں مجھے کوئی عقل مند بندہ سمجھے گا؟ نہیں, کوئی ایسی حرکت کرے تو آپ اسے عقل مند سمجھیں گے؟ کیوں لوٹا برتن نہیں. عزیزوں لوٹا برتن نہیں ہے کیا؟ جو بات عقل میں بولتی ہے اسے تو تسلیم کرو. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی, بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ظرف دیکھیں نا, لوٹا دودھ کے لیے نہیں بنا. کیوں؟ دیکھیں دودھ ایک اللہ کی نعمت ہے, دودھ نور ہے, یہ رزق ہے. آپ نے اسے نجس برتن میں ڈال دیا تو کچھ میں عقل ہے کہ نور نجس برتن میں نہیں آتا. کچھ بولے بڑا میرے دوستوں, اگر ہمیں اتنی عقل ہے کہ ہم پاکیزہ شے نجس برتن میں نہیں ڈالتے, ہم ڈالنے سے پہلے ظرف کی پاکیزگی دیکھتے ہیں, تو کیا خلاق کے عقل, خلاق کے عالم میں اتنی تفکیر بھی نہیں تھی کہ اس نے دیکھا نہیں کہ نور نبوت, نور ہدایت کس ظرف میں رکھوں؟ پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے گا, جب میرے نبی دنیا میں آئے, بس بیان میرا تمام ہونے لگا ہے. میرے نبی جب دنیا میں آئے, حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا, ہمارا کتاب کا حوالہ جو میں نے دیا تھا, الانوار, کتاب الانوار کا حوالہ, یہ اہل سنت کی کتاب ہے. تو بی بی فاطمہ بنت اسد جلدی جلدی حضرت ابو طالب کے پاس آئی. مولائی کا حوالہ میں دے چکا ہوں آپ کو, کتاب یاد ہے, کتاب الانوار, حسن بن تیار ابو عبداللہ بکری. یہ 30 اور 34 صدی ہجری کے محدثین میں سے جناب ابو بکر کی اولاد میں سے ہیں. انہوں نے لکھا یہ فاطمہ بیٹے سے چلتی چلتی ہے, مولائی یہ جو بچہ ابھی آیا ہے نا, یہ عام بچہ نہیں, یہ عام بچہ نہیں. میں کیوں؟ فرماتے جیسے ہی یہ آیا ہے نا, نور کی بارش ہوئی ہے, نور کی بارش. یہ بچہ جیسے ہی آیا ہے نا, نور کی بارش ہوئی. رائنا قصور البصرہ من المکہ حتی الجروس بیعونک العیب علیہ. جب یہ بچہ دنیا میں آیا ہے نا, اتنا نور پھیلا ہے کہ ہم مکے میں بیٹھی تھی, ہمیں بصرہ کے محل نظر آئے. بصرہ کے محل, بصرہ کے صرف بات نہیں, اتنا نور تھا. جروس, جروس سمجھتے, جرس کی جمع ہے, یہ جو اونٹ کے گلے میں گھنٹیاں نہیں ہوتی,
فرماتے ہیں ہمیں اونٹ کے گلوں میں گھنٹیاں بھی دکھائی دی، وہ جو بچے میں اونٹ تھے۔ ابو طالب اب حوالہ میں نے دے دیا ہے، کلیجوں کو سنبھالنا، ابھی تک تو میں نے امتحان لیا ہے، ابھی بھی میں پوری بات نہیں کرنے لگا، ابھی بھی ابو طالب کا میں وہ مقام نہیں بتانے لگا جو ہے اللہ کی نظر میں، ابھی بھی وہ میرے چھوٹے سے علم کی میں سے بھی ابھی میں پورا نہیں بتانے لگا، میں بھی اتنا بھی نہیں بتانے لگا جتنا میں جانتا ہوں۔ مسکرایا ابو طالب، فرمایا اصبری صبتن انا اعطیک مثلہ الا النبوہ۔ میں روایت پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ تکلیفیں اگر ہیں تو وہ ویڈیو میں روایت سن لیں، عبارت سن لیں۔ میں اپنی عبارت کا بھی ذمہ دار ہوں، میں جانتا ہوں رفع کہاں لگنا ہے، نصب کہاں لگنی ہے اور جر کہاں لگنی ہے، یہ جان کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ ان کتابوں کی عبارت پڑھتے ہوئے بھی دل کو پسینے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں اصبری صبتن انا اعطیک بمثلہ الا النبوہ۔ ترجمہ مولوی پسند کیسے کروا لیجیے گا۔ صبر کہتے ہیں عربی میں 30 سال کو، 30 سال کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فاطمہ 30 سال صبر کرو، صرف 30 سال صبر کرو، میں تجھے بالکل اسی جیسا بچہ دوں گا۔ سال صبر کیجئے، میں تجھے اسی جیسا بچہ دوں گا، الا النبوہ، لیکن وہ نبی نہیں ہوگا۔ میں نے اہل سنت کے محبت کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، ابو طالب کہہ رہے وہ بچہ دوں گا تو بالکل اسی جیسا، مثل ہی، اس کی مثل ہوگا، الا النبوہ، لیکن وہ نبی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جب آئے تو ابو طالب جانتے تھے، لیکن جس جملے کے لیے میں نے 2 باتیں کی تھی وہ یہ ہے، جانتے ہیں ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ منبر کے دونوں پائے میرے ہاتھوں میں ہیں، اور نبض کائنات کی بھی میں جانتا ہوں، ابھی ان کی حرارت تیز ہونے لگی ہے، دماغوں پہ چھالے پڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بات میں نے کہنی ہے۔ فرماتے ہیں انا آتیک، میں تجھے دوں گا۔ میں تجھے دوں گا، جو علی جیسے بچے دے سکے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آپ سلامت ہیں، اگر لفظ لینا تو میں جملے کو بدل دیتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے۔ جو راہب کو بیٹے دے اسے حسین کہتے ہیں، جو علی جیسے بیٹے دے اسے بی بی سیدہ فرماتی ہے، سیدہ آمینہ صلوات اللہ علیہا، بی بی فرماتی ہے واللہ ما حفتو لما جاء ابنی، فرماتی ہے میں سجدے میں تھی، مجھے نہ پتا چلا میں کب محمد کی ماں بنی۔ میں ادب کی ایک پوری کائنات ایک جملے میں بند کر کے تمہیں دینے لگا ہوں۔ بڑی بڑی بطولوں کی آپ نے تاریخ سنی ہے نا، میں بتاؤں بی بی آمینہ کون سی بطول ہے، بتاؤں ایک جملے میں۔ آج تک دنیا نے جناب آمینہ کی شان میں وہ باتیں نہیں کی جو داڑیوں کی شان میں کی ہیں، داڑھی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ میں آج نبی کی ام المومنین کی تو بڑی عزت ہوتی ہے، میں آج ام مصطفیٰ کی فضیلت میں منبر حسین پہ بیٹھ کے حسین کی جوتیوں کا صدقہ ایک جملہ نبی کی پاک طیب طاہر صدیقہ عامہ کی شان میں کہنے لگا ہوں۔ ارواح قلوب میں نقش کرے تمام مومنین اور ایک ایک بندے تک بات میں پہنچانا۔ اس بطول کو آمنہ کہتے ہیں جو 2 سجدوں میں
سلامت رہے. زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. میں نے صرف سرکار عباس کی تاریخ میں 2 جملے کہنے ہیں تاکہ میرا ربط ہو جائے, تھوڑا سا تعارف ہو جائے سرکار عباس کا. یہ جو 2 شعر میں پڑھنے لگا ہوں نا, میں 1 گھنٹہ پڑھوں, اسے جدا رکھ دینا. سرکار عباس کی شان میں یہ جو 2 شعر ہے, یہ پورا تعارف ہے, پورا باب ہے. زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. پھر سنیے گا, میں نے کہا اسی کو ان 2 مصروں کو بس اگر میرے احباب نے محفوظ کر لیا تو پورا تعارف ہو جائے گا. زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس, اکبر بھی کھڑے ہو تو کمر ہوتا ہے عباس. تو مصروں میں آپ کو میرے عباس کا تعارف کرا دیا ہے. زہرا کی, آپ سلامت ہیں, زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس, اکبر بھی کھڑے ہوں تو جس گھر میں ایک سے ایک بڑھ کے چاند ہو, اس میں کامل کہلوانا. اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. میرے حبیب قسم ہے شمس کی, قسم ہے قمر کی. اس کا شان نزول پتہ کیا ہے؟ عید کے دن سج دھج کے اللہ کے حبیب حسنین کے نانا گھر سے نکلے تھے. یعنی اللہ کا سجا ہوا پھر سجا تھا جی, بس زلفوں میں کنگھی پھیر کے سرما لگا کے حسنین کے نانا جیسے ہی مدینے کی گلیوں میں نکلے, جیسے ہی نکلے گھر سے, بے دل کے دل پہ چوٹ پڑی. جبرائیل جلدی کر میرے حبیب سے جا کے کہے والشمس وضحاها, قسم ہے تیرے سورج کو بھیگ دینے والے نورانی چہرے کی. مسکرائے نبی, قدم میں ذرا اور نخوت آئی. ابھی 1 قدم اٹھایا تو جبرائیل پھر آیا, پھر قدموں کو چھوا. سرکار اللہ کہہ رہے والقمر اذا تلاها, قسم ہے اس چاند کی جو شمس کے بالکل پیچھے میرے کے بلا فصل آتا ہے. نبی نے مڑ کے دیکھا تو علی آ رہے تھے. اب یہ بات ذہن میں ہے, جس گھر میں علی رہے, اور خدا کے لیے جانو جہاں علی جیسا قمر ہو, عباس وہاں قمر ہے. جہاں علی جیسا قمر ہو, قمر طلع بلا فصل شمس نبوت سے, عباس کو وہاں قمر بنو ہاشم کہا گیا ہے. قمر فی بیوت الاقمار. اس سے حسین جملہ نہیں ہو سکتا. قمر فی بیت الاقمار, جس گھر میں ہر چہرہ چاند کو نورانیت بھیگ میں دیتا ہو. جی وہاں عباس, اصل میں خدائی سے یہ بھی ادھار ہے مجھے. اصل میں عامر بھائی نے کل بڑی زوردار سفارش کی تھی کہ سرکار عباس کی سفیر سنائیے گا. اب وقت زیادہ ہو چکا ہے, وہ ادھار رہی پھر کبھی صحیح. میں نے کہا ذرا موضوع کو مکمل کریں کیونکہ کل ظاہر ہے ہم نے پھر 10ویں کے مطابق گفتگو. بسم اللہ, وقت بہت ہو چکا ہے. چلیے میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں. چلیں وہ ادھر سے بھی ہو گیا, یہ ناراضگی بھی نہ رہے, مومن کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اس میں 10 کروڑ سفینے بند ہیں. میں یہ زمین پہ میں ایک اشرا پڑھوں, اب یہ جملہ سنانے لگا ہوں. جب علی مولا خفی ہوئے نا میدان صفین میں, خیمے میں گئے تھے, خیمے میں عباس کا ہاتھ تھام کے خیمے میں گئے تھے. حالانکہ میں جنگیں نہیں پڑھتا, لیکن جب پڑھتا ہوں تو پھر اپنے انداز سے ہی پڑھتا ہوں. عباس کا ہاتھ تھام کے خیمے میں دونوں علی, عباس اور علی خفی ہوئے تھے. اپنی ابا, اپنی کبا, اپنا امامہ, اپنا تیر, اپنے ترکش, اپنی تلوار, اپنا نیزہ, اپنا بھالا, اپنے جوشن, اپنا اون خود, اپنی زرہ, اپنا خود,
ایک مجلس ہے میں اس میں سے بھی سنوں گا جس میں میں پہلے تمہیں جنگ کے قوانین بتاؤں گا پھر جنگ سننے کا مزہ آتا ہے پہلے تو کیونکہ ہمیں تو خود اور لیزے اور جو ہے زرا کی وہ پتہ نہیں ہوتا باقاعدہ جنگ کے سارے سامان ہوتے ہیں خود ہوتا ہے زرا ہوتی ہے خود ہوتا ہے جوشن ہوتے ہیں نیز آباد کتنے بھی سب علی مولا نے اپنے اپنی ابا اور نکاح پہنا دیا علی کو زمانے میں دو علی دیکھے ایک مطلع کبریالی اور ایک نکاح میں چھپا ہوا علی گھوڑے پہ بیٹھے بعد اب یہ تو دیکھ رہے ہیں عباس کی مولا عباس کی عمر کیا تھی کر رہے سکیم میں یہ زیادہ سے زیادہ 11 سال 6 مہینے لکھی گئی ہے یعنی 11.5 سے اوپر کسی نے 9 لکھا ہے لوگوں نے 9 بھی لکھا ہے 11 بھی لکھا ہے جس نے زیادہ لکھے 11 سال 6 مہینے یعنی علی کی یہ شباب ہے عباس کے شباب کی ابتدا تھی اور علی مولا کے شباب کی انتہا تھی اگر جسم جسامت ایک جیسے نہیں ہو سکتی وہ زرا پہنی تھی نا مولا علی کی اور علی پوری جوانی میں اور جوانی کے آخر میں اور عباس ابھی 13 سال سے آگے جا رہے ہیں اب وہ خود کا سائز تو فرق ہو جاتا نا کسی نے کہا ہے عباس تجھے جنگی سال سامان زیب ہی نہیں دیتے پھر کیوں پہنا کیوں خود دیکھیے نا کتنی طویل ہے کتنی بڑی ہے آپ کی جسامت سے کتنی طویل ہے ایک پالش اور اتاری یوں پھینکا پہنی وہ پوری چیز رکابوں پہ کھڑے ہو گئے پورے میدان والے یہ کیا ہے یہ کیا معجزہ یہ تو داؤد نبی کے پاس تھا لوہے کو موم کرنا ایک جملہ تھا عباس نے فرمایا او شامیوں ان داؤد لکھنا بیشنی باناؤ بے نفسی لے موت حجر تم فرمایا داؤد میرا نام لے کے کرتا تھا میں کوئی بات عزیزان اکرامی قدر حسرت رہی عباس کو کہ کاش مجھے ادھر مل جائے دو شہید کربلا کے میدان میں ایسے ہیں کہ علماء مقاتل آج تک فیصلہ نہیں کر سکے بڑی ابحاث ہوئی علماء مقاتل میں لیکن وہ کہتے ہیں کربلا کے دو شہید ایسے ہیں کہ ہمیں آج تک فیصلہ نہیں ہم کر سکے کہ ان دونوں میں سے حسین کو سب سے زیادہ تکلیف کس کی شہادت پہ ہوئی دو شہید وہ کہتے ہیں آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کس کی شہادت پہ حسین مولا کو زیادہ تکلیف ہوئی کون ایک عباس ایک علی اکبر میں دونوں کی علامتیں بتا دیتا ہوں کائنات کا کوئی عالم آج تک فیصلہ نہیں کر سکا لیکن علامتیں بتا دیتا ہوں بس یوں سمجھ لیں عباس چلے تو کمر ٹوٹ گئی اکبر چلے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی یہ اثر ہے دونوں کا مختار کے دربار میں ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا مختار جلدی سے اپنے مسند سے اٹھا اس کے قریب آیا اور تم نے کربلا میں کون سا ظلم کیا ہے کہتا ہے مختار میں نے کربلا میں کسی کو قتل نہیں کیا مختار کہتا ہے تم نے قتل نہیں کیا کیوں تجھے وقت نہیں ملا موقع نہیں ملا کہتا نہیں مختار میں وقائع نویس تھا میں لکھ رہا تھا واقعہ کربلا نہ میں فوجی نہیں تھا میں لکھ رہا تھا پورے شاہد میں واقعے کا مختار کہتا ہے اچھا تیرا ہاتھ تو نہیں ہے قتل حسین میں لیکن میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اسے کہا مختار پوچھ مختار کہتا ہے تو جو کربلا کے سارے واقعے کا عینی شاہد ہے پورے کربلا کے 10ویں کے دن میں کوئی ایسا مقام آیا ہے کہ تجھے میرے مولا حسین پہ ترس آیا ہو میں نے دردوں والوں کے لیے بات شروع کر دی ہے کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ تجھے حسین پہ ترس آیا ہو کہتا ہے مختار ایک وقت ایسا آیا صرف میں نے سارے قاتل بھی رونے لگے مختار کہتا ہے وہ کون سا وقت
کہتے جب اکبر کو برچی لگ چکی، جب قاسم پامال ہو چکے، صرف 2 بھائی بچے تھے، عباس اور حسین۔ ایک ٹیلے پہ دونوں کھڑے تھے، کبھی حسین جانے لگتے، عباس پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیتے، تو نہ جا میرے مولا، اگر تو چلا گیا سکینہ کا سینہ کہاں سے لاؤں گا۔ اگر کبھی عباس مقتل میں جانے لگتے، حسین گلے میں باہیں ڈال لیتے، عباس تو نہ جا، وہ جو تیرے آسرے پہ مدینے سے آئی۔ سبحان اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ عزیزوں کوئی چھوٹی شہادت نہیں ہے عباس کی۔ بحر العلوم کا نام کس نے نہیں سنا؟ سید محمد مہدی بحر العلوم، وہ سرکار عباس کی شہادت پڑھ رہے تھے، تو سرکار کے فضائل پڑھتے پڑھتے انہوں نے پڑھا کہ بڑے طویل القامت تھے عباس، جو کربلا میں مولا عباس کی زرعی اصل زرعی جو تھی یہ بعد میں تبدیل کی گئی، اس کی جس نے زیارت کی ہے وہ اس بات کی تائید کرے گا۔ اتنے طویل القامت تھے کہ سرکار کے دان گھوڑے کے کانوں میں لگتے تھے۔ وہی پاک اترے، ان کے شہیدوں نے پوچھا کہ بلا روایت کی سمجھ نہیں آئی، آپ تو کہتے ہیں کہ عباس طویل القامت تھے، لیکن عباس کی قبر بھی چھوٹی ہے۔ چیخیں نکل گئی بحر العلوم کی۔ اب اگر مجھے سادات نظام اجازت دیں تو آج 8 ہو گئی ہے، باقی غریب کے دن رہ نکلے گئے ہیں، تو پھر میں بتاؤں جو بحر العلوم نے پڑھا۔ پہلے تو غش کھا گئے، جب شاگردوں نے قسم دی تو بحر العلوم نے رو کے کہا تم نے کیا سنا ہے کہ عباس کے بازو کٹے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ کہتا مجھے عباس کی تربت کی قسم قطعور یدائے ہے ورجلائے ہے، عباس کے صرف بازو نہیں کٹے تھے، یہاں سے بازو کٹے، یہاں سے زانو کٹے، حسین عباس کو چادر میں۔ اجرکم من اللہ، مولا جزائے خیر دے، اللہ رحم نازل کرے ان آنکھوں پہ جو برس رہی ہے۔ تم نے اب آسان سمجھا ہوا ہے، شادی 40 سادات کے بچے، 40 بچے، جب عباس کی شہادت کی خبر پہنچی پیارے ہاتھوں میں رہے روح برباد کر گئی۔ میں نے تو صرف لفظ اور میں منظر دکھانا ہے، آنسو کی بھیک بیوی سے مانگو گے تو ملے گی۔ اچانک جناب عباس کو پیغام ملا کہ مولا آپ کی زوجہ آپ کو سلام کرنا چاہتی ہے۔ سرکار خیمے میں آئے، خیمے میں آ کے مسجد پہ بیٹھے، جناب فاضل کو اپنے سینے پہ لٹایا۔ ایک جو روایت پڑھی جاتی ہے کہ جناب فاضل مدینے میں تھے، جو مدینے میں تھے وہ عبید اللہ تھے، جناب فاضل شہید ہیں کربلا کے، مولا عباس کے جو بیٹے مدینے میں تھے وہ عبید اللہ بن ابو الفضل عباس تھے، یہ جناب فاضل مدینے میں شہید ہیں۔ فاضل کو سینے پہ لٹایا، جناب زوجہ عباس سے فرمایا سیدہ نے مولا میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں مدینے جانا چاہتی ہوں۔ میں کیوں؟ فضل کی ماں مصیبتوں سے ڈر گئی ہے؟ کہ مولا نہیں ڈرتی؟ فرمایا تیاری کیوں ہے؟ فرمایا مولا آپ تو خیمے سے باہر ہے نا، صبح سے لے کر آپ تک حسین کی سکینہ اگر کسی اور کے خیمے میں 2 دفعہ گئی ہے، میرے خیمے میں 10 دفعہ آئی ہے۔ بی بی کہتے مولا آ کے بس ایک ہی بات کہتی تھی، چچی میرے چچا کو کہیے نا میرے اصغر کے لیے 1 گھونٹ پانی لے آئے، میرا اصغر پیاسا مر رہا ہے۔
کی ابھی تکلیف ہی نہیں دوں گا آپ کو، ہو گئے مشاور میں بھی عبادت میں۔ بی بی کہتے ہیں سردار جب آخری دفعہ آئی ہے نا اس کے بعد اب مجھ میں ضرورت نہیں رہی کہ میں سکینہ کا سامنا کروں۔ فرماتے کیا ہوا؟ کہتی ہے جب میں نے اتنے سوال سنے نا میں شرمندہ ہوئی کہ سکینہ کو کیا جواب دوں۔ مولا میں نے مصلی عبادت پہ نماز شروع کی، میں نے سجدے کو طول دیا، پہلے تو سکینہ آ کے کھڑی رہی، جب تھک گئی تو بیٹھ گئی۔ سردار جب میری نماز طویل ہوئی نا خوش ہو پیالہ زمین پہ رکھ کے چپ کر کے یہی کہہ کے چلی گئی اور تو سکینہ قریب ہوگا کوئی وارث نہیں، اور تو سکینہ آج جتی۔ سبحان اللہ۔ یہ علم والا نبی حرمت پہ میں سبھی پر سے دعا دے رہا ہوں۔ علماء کا ایک مقولہ تھا کہ اگر کبھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو عباس کو سکینہ کا واسطہ دو، جو بھی دعا ہو قبول ہو جائے گی۔ اچانک کبھی میرے بولوں بیٹھے تھے، 4 سال کی ننھی سکینہ پھر آئی، چچا ایک بوند پانی، چچا میرا اصغر کتنا پانی چاہے گا؟ فرماتے میری مولائی، میری مولاتی، میری سیدہ، میری آقا زادی، عباس کو انکار نہیں اگر تیرے بابا ابن جہاد دے دے۔ فرماتے چچا بابا جانے سکینہ جانے۔ میرے مولا کہتے اگر بابا کی ضامن آپ ہیں تو عباس کو نوکر ٹھہرا اولاد فاطمہ کا۔ میرے مولا نے مشق اٹھائی، میرے فرمایا کہ نہیں چچا آج مشق بھی میں پہناؤں گی۔ جو رونے آیا ہوا عباس کی وفاداری کو، ایسی وفا زمانے میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اب 25 سال کا کریئر جوان، 4 سال کی بچی، عباس نے اپنی گردن جھکائی، کلیجے پھٹ جاتے ہیں جھکتے جھکتے۔ عباس اتنے جھکے کہ عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آئے، جنت البقیع کی جانب رک کر کے کہا ماں البنین اب راضی رہنا۔ مشق پہن کے فوجی لباس پہنا۔ فرماتے عرب میں جتنے جنگی ہتھیار رائج تھے عباس نے سارے تن پہ سجائے کہ آج مجھے جنگ کرنے کا موقع ملے گا۔ حسرت بڑی برانی تھی، حسرت تب سے تھی جب سے حسن کے جنازے میں تیر دیکھتے تھے، حسرت تب تھی جب کوفے میں زینب کو روتے دیکھا تھا۔ سارے جنگی ہتھیار سجا کے والی کربلا کے سامنے آئے۔ عباس کے سامنے اچانک بی بی سکینہ آئی، بابا سا کا ہاتھ ننے ننے ہاتھوں سے پکڑا، محسوس کر رہا اس غربت کو، بابے کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ بابا تو میرا سسر۔ سکینہ چچا کو کیوں لائی؟ تھوڑا سا پانی۔ فرمایا اجازت ہے۔ سکینہ خوش ہوئی، چچا کیا بابا کی طرف سے اجازت ہے؟ جاتے ہوئے عباس کا بازو تھاما میرے مولا نے، عباس ذرا میرے سامنے آؤ نا میں دیکھوں میرا بابا جنگی لباس میں کیسا لگتا تھا۔ دیکھا عباس یہ سر پہ خود کیوں ہے؟ مولا دشمن جب وار کرتا ہے نا سر بچایا جاتا ہے۔ فرمایا تو علی کا بیٹا ہے خود اتار دے۔ مجھے نہیں بتاؤ یاروں کس بات پہ کس کے دل میں خنجر چل جائے۔ عباس نے اتار دیا، بی بی زینب نے دیکھا، تحیر میں عباس کے سینے پہ کیا ہے؟ مولا ذرا یہ کیوں میرے لال؟ مولا کو سینے پہ نیزہ مارے تو یہ روکتی ہے۔ فرمایا تجھے ضرورت نہیں، اتار دے۔ میرے لال یہ ہاتھوں کلائیوں میں کیا ہے؟ مولا جوشن۔ فرمایا یہ کیوں؟ مولا کوئی حملہ کرتا ہے تو روکا جاتا ہے۔ فرمایا
फरमाइश उतार दे, तू अली का बेटा है। मैं कहता जा रहा हूँ और तुम सुनते जा रहे हो। अली की बेटी ये सब कुछ सुन के जमीन पे बैठती जा रही है। फिर अब्बास, अब्बास ये तलवार उनके लिए 2 हथियार क्यों? मौला दुश्मनों के लिए। फरमाया तू अली का बेटा, एक नेता काफी है, तलवार रख दे। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है अम्मा जाए, ये क्यों नहीं कहता कि अब्बास को मरने के लिए भेज रहा है? चुप करके सारे हथियार रख दिए मेरे मौला ने। अरे बैठे हो, जोड़ा बार बैठे हो, एक जुमला सुनना। मेरे मौला ने कहा अब्बास, अब्बास, मैं हाथ पहले जोड़ रहा हूं, अब्बास जी मौला, हम अकेले नहीं, हमारे साथ बहने हैं। कहने लगा हूं अल्लाह जाने कि मेरे मौला वो दिलों में ताकत दे। अब्बास हम अकेले नहीं, हमारे साथ बहने हैं। अब्बास ये सारे शामी और कूफी हैं। अब्बास इनको उतना मारना जितने बदले कल ज़ैनब दे सके। मैंने बात कह दी है बादरियों के लिए, कल तो ज़ैनब ने इनका मेहमान बनना है। अजरको मिन अल्लाह, अजरको मिन अल्लाह। नहीं आता रोना, आंखें नीची करो, सर नीचे करो। नहीं आता रोना बतूल की वजह से, बतूल के बेटे का दर्द है। जरूरी नहीं है लेकिन सर नीचे रखो। तुझे क्या पता किस किस की हसरत है अब्बास। नहीं रोना तो भीख मांग लेकिन आंखें ऊपर न दे। चुप करके अब्बास चले। शकीला ने कहा बाबा मुझे इस टीले पे लेके जा, मैं चाचा की जल्द देखना चाहती हूँ। सीने से लगाया, शकीना को उठाया। शकीना ये तेरा चाचा मैसरे पे हमला कर रहा है, ये मेमने पे हमला कर रहा है, मुस्कुराए क्यों ना करे, मेरा शेर खुदा चाचा है। शेर खुदा का शेर वाले से क्यों ना करे ऐसा। शकीना ये तेरा चाचा दरिया में पहुंचा, शकीना तेरे चाचा ने पानी भर लिया, शकीना तेरे चाचा घोड़े पे बैठे, शकीना तेरे चाचा लश्करों को जीतते हुए आ रहे हैं। अचानक अब्बास का आलम झुका। बीबी देखे बाबा मेरे चाचा कहाँ गए? हुसैन चुप, बाबा मेरे चाचा कहाँ गए? हुसैन चुप, बाबा मेरे चाचा कहाँ गए? हुसैन चुप, बाबा मेरे चाचा कलम का क्या तेरा चाचा कलम गिरने लगा है। शकीना ने बाबा को छोड़ा, जहाँ छोटे छोटे बच्चे थे आगे कहा बच्चों मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें मेरे चाचा को पढ़ने लगा हूं और इसी से मैं अलग ले आइएगा जब मैं कहूं। ठहर के रो लो। 2 आलिम दिखते हैं, 2 आलिम, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अस्फहानी और अल्लामा इब्राहिम कज़वीनी। ये दोनों एक जमाने के, मोहम्मद हुसैन अस्फहानी और इब्राहिम कज़वीनी। ये जो मोहम्मद हुसैन अस्फहानी थे ये मौला अब्बास के हरम में इमाम जुमा व जमात थे, इमामत कराते थे नमाज की, अस्फहानी। और इब्राहिम कज़वीनी जो थे ये वहां नमाज मगरिब के बाद मजलिस पढ़ा करते थे। एक दिन अस्फहानी ने नमाज पढ़ाई, ये नीचे बैठे थे। कज़वीनी से किसी ने कहा कि मौला अब्बास की शहादत पढ़ी गई। कज़वीनी ने शहादत पढ़ी और उन्होंने एक रिवायत पढ़ी। मैं इशारे से बता सकता हूँ, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी सीना है, वो पत्थर नहीं है, इधर भी दिल है। उन्होंने अचानक एक रिवायत पढ़ी, वो रिवायत कहती है हरम में ज़लज़ला आने लगा, कई मोमिनीन टकरे मार मार के गश खा गए, लहू लहान हो गया हरम। उन्होंने रिवायत क्या पढ़ी? उन्होंने कहा कि अब्बास जैसे ही जा रहे थे फुरात की जानिब और पानी भर के लौटे, यरमिशहून फी ऐनैहि, कि कुछ तीर अब्बास की आंखों में लगे। और तवस्सुल करो, इंशाअल्लाह कोई महरूम नहीं रहेगा। थोड़ी अली की बेटी से भीख मांगो, थोड़ी हुसैन की अम्मा से
भीख मांगो, नहीं महरूमी रहेगी। कुछ तीर अब्बास की आंखों में लगे, बस ये क्या था, हरम मातम का बन गया। मजलिस पढ़ के फारिग हुए, मोहम्मद हुसैन अस्फहानी ने कज़वीनी का बाजू पकड़ा। उसने कहा एक तो आज के बाद ये रिवायत न पढ़ता, आज के बाद तुझे अब्बास के रोज़े का वास्ता ये रिवायत न पढ़ना। क्यों? उसने कहा एक तो बड़ी सख्त है, बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरा ये रिवायत ज़ईफ है। इल्म के दावे बड़े आसान हैं। उन्होंने कहा कि ये रिवायत ज़ईफ है, मुतबर रिवायत नहीं, इसका रावी दुरुस्त नहीं। ये कह के अस्फहानी घर आए, कह तो आए लेकिन रो भी रहे थे अब्बास की गुर्बत पे। मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू की, नवाफिल पढ़े, अचानक नवाफिल खत्म हुए। अस्फहानी अब खुद वाकया बयान करते हैं, कहते मेरे दर पे दस्तक हुई। कहते करीब था कि मैं दर खोलता कि दर बंद रहा, लेकिन एक नूरानी चेहरे वाला जवान अंदर आ गया। कहता मैं उसके आने से पता चल गया कि कोई आम बशर नहीं है ये जो आया है। अस्फहानी कहते जैसे ही अंदर आए मैं उनके एहतराम के लिए खड़ा हो गया। मैंने उनकी बेजान देखा, मेरे सरदार आप कौन हैं? फरमाया जिसके हरम में जिसके जाकिर को आज टोका है, सलामत रहे। ये बुलंद होने वाली आवाज है, अल्लाह रहम करे इन आवाजों पे जो खाशाम गरीबा की याद ताज़ा कर रही है, जो क़याम अहले बैत की याद ताज़ा कर रही है। अल्लाह का रहम हो इन आवाजों पे। कहता मैं फौरन घुटनों के बल झुका, बड़े आराम से घुटनों के बल झुका। आज उठ के कहता मेरी बड़ी हसरत थी कि जिन बाजुओं पे अली की बेटी को मान था, मैदान माशर में मैं इनका बोझा लूंगा, लेकिन आपकी ज़ियारत हो गई है, मुझे जरा बाजुओं का बोझा लेने दीजिए। कहते आंसू बरस पड़े। कहा अस्फहानी अगर ये बाजू होते ज़ैनब शाम न जाती, शकीना को दबाते, अजर को मिला औला जवाई कहने। कहते मैंने हाथ जोड़े बोला मुझ गरीब पे करम की वजह। फरमाया लेवातम न मद्दाही, अब ये रिवायत के जुमले हैं, लेवातम न मद्दाही, मेरे मद्दाह को तूने क्यों टोका है? मौला उसने बड़ी सख्त रिवायत पढ़ी थी, रिवायत मोतबर नहीं थी। रोने वाले के लिए रिवायतें कुछ नहीं होती, जिसने रोना है उसके लिए अब्बास और गुर्बत, अब्बास और इब्ने जिहाद, उनके लिए यही काफी है। जो अब्बास के आज से उन्हें रिवायतों की जरूरत नहीं होती। मेरे जाकिर को क्यों टोका? बोला रिवायत गलत पढ़ी थी। जुमले सुनोगे? फरमाया अब कौन तो फी करबला, क्या तू करबला में था? मौला नहीं। फरमाया फिर तुझे कैसे पता चला रिवायत गलत है? तुझे क्या पता मैं कितना बड़ा मजलूम हूँ? मातमियों सारी जिंदगी रोते रहे हो, आज मैं तुम्हें मौला अब्बास की मजलूमियत मौला की ज़बानी सुनाना चाहता हूँ। जो अब्बास ने अपनी मजलूमी अपनी ज़बान से बताई। अस्फहानी ने हाथ जोड़े, मौला फिर आप ही बता दीजिए। फरमाते अस्फहानी सुन, पूरी फौज अश्किया को डर था तो मेरा, मौला जानता हूँ। फरमाया जब मेरे बाजू कट गए ना, सब ने बदले भी फिर मुझसे लिए। अब मुझे बात की इजाजत है, मैं एक रिवायत एक जुमले में सुना दूंगा और बेशक है जब मैं कहूँगा नम पाक ले आइएगा। फरमाते अस्फहानी सुन, मेरा अशल परवान में था, मैंने मश्क भरी, मैं वापस पलटा, मैं नेरों से फौज हटाता हुआ अभी दरिया से फरसक के फासले पे पहुंचा था। अब्बास अपनी मजलूमी खुद बता रहे हैं। मुझे दिल रुके, मुझे माफ करना, मैं रिवायत पूरी नहीं पढ़ूंगा, आज ही पढ़ूंगा, क्योंकि इससे आगे ना मेरी बर्दाश्त है ना तेरे कलेजे में वो ताकत है। फरमाते मेरा घोड़ा
دنیا وسیلہ پر پیارا نہ کرے. اصفہانی نے سوال کیا. مولا پھر کیا ہوا؟ فرماتے اصفہانی اب میرا سوال سن. جس کی آنکھوں میں کچھ چلا جائے وہ کیسے نکالتا ہے؟ بولا ہاتھوں سے. اب کوئی پتہ نہیں ہے بندہ سینہ میں ہو اور میں سینہ بھی پیارا کرے. فرماتے اگر کسی کی آنکھ میں کوئی چلا جائے کیسے نکالتا ہے؟ سلامت رہا. ایک لمحے کی اجازت دینا مجھے, صرف ایک جملے کی اجازت. بولا ہاتھوں سے. فرمایا اصفہانی جب تیر لگے میرے ہاتھ کو تھے نہیں. طاقت دے میں تیری مظلومیت سناؤں شیطانی سکینہ کے صدقے میں. فرماتے اصفہانی جب مجھے تیر لگے میرے ہاتھ تو تھے نہیں. تیر نکالنے کے لیے اگر تھوڑا سا یمین والے سارت میں تارے سے ہر کو دائیں بائیں صدقے دیتا رہا کہ تیر. فرمایا جب تیر نہیں نکلے میں نے ساتھ جھکایا کہ زانوں میں پھنسا کے تیر نکالوں. میرا ساتھ جھکا حکیم نے دیکھا اجرکم من اللہ. مولا جلائے خیر دے. فرماتے نہ میرا لگتا نہ زینب شام جاتی. بس میں نے پڑھ دیا سن لیا ہوئی بات تمام. کمر پہ ہاتھ رکھا شبیر نے. اللہ نے لکھا سزاری. مقتل کی کتابیں کہتے ہیں حسین نے نوحہ پڑھا. نام نام یا وقی انتو تنم کا بناؤ تو علی یہ بنام تنم. عباس تو سو جا, لیکن جو تیرے پہلے میں سونے کی عادت تھی نا آج کے بعد حسین نے نہیں سو سکے گی. عزیزو کاش اے کاش ہم ہوتے کربلا میں اور وہ منظر دیکھتے اور قدموں میں سر پٹک دیتے. کمر پہ ہاتھ ہے حسن اکبر کے پاپے کے. ایک بازو دوسرا بازو. عباس کا گود سر میں رکھا, آنکھیں صاف کی. عباس عباس میری طرف دیکھنا. مولا آنکھوں میں لہو ہے, لہو صاف کر, میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب کیسے ہوتے ہیں. وصیتیں ہوئی. مولا میری خلاش خیموں میں نہ لے جائیے گا. آپ کو تو یہ بتایا گیا ہے نا کہ لاش چھوڑ کے آئے. علت ایک نہیں تھی, بہت سی تھی. اللہ جانے کیسے سمیٹا حسین نے عباس کو. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تھکے ہوئے مسافر کی طرح علم اٹھا کے امامہ گلے میں ہے, خیمے کے در پہ آئے. بی بی سکینہ کی نظر پڑی, ایک جملہ کہا, بابا بابا بابا. سگا نہیں تھا اس لیے چھوڑ رہا ہے, میرے چچا کی لاش نہیں اٹھا رہا ہے. حسین نے سوچا سکینہ سنے گی تو مر جائے گی. کہتے سکینہ علت یہ ہے تیرا بابا لاشیں اٹھا